السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آج ہم مکی لشکر مدینہ کے دامن میں اور مدینہ کی دفاعی حکمت عملی کے لیے مجلس شورا کا اجلاس، اسلامی لشکر کی ترتیب، میدان جنگ کے لیے روانگی اور لشکر کے معائنہ، ان عنوانات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ مکی لشکر مدینہ کے دامن میں۔ ادھر مکی لشکر معروف کاروانی شاہراہ پر چلتا رہا۔ جب ابوا پہنچا تو ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ نے یہ تجویز پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر اکھیڑ دی جائے، لیکن اس دروازے کو کھولنے کے لیے جو سنگین نتائج نکل سکتے تھے، اس کے خوف سے قائدین لشکر نے یہ تجویز منظور نہ کی۔ اس کے بعد لشکر نے اپنا سفر بدستور جاری رکھا، یہاں تک کہ مدینہ کے قریب پہنچ کر پہلے وادی عقیق سے گزرا، پھر کسی قدر داہنے جانب کترا کر کوہ احد کے قریب اینین نامی ایک مقام پر، جو مدینہ کے شمال میں وادی قناطہ کے کنارے ایک بنجر زمین ہے، پڑاؤ ڈال دیا۔ یہ جمعہ 6 شوال 3 ہجری کا واقعہ ہے۔ ویورز، اب ہم مدینہ کی دفاعی حکمت عملی کے لیے مجلس شورا کا اجلاس، اس کے متعلق بات کرتے ہیں۔ مدینہ کے ذرائع اطلاعات مکی لشکر کی ایک خبر مدینہ پہنچا رہے تھے، حتیٰ کہ اس کے پڑاؤ کی بابت آخری خبر بھی پہنچا دی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی ہائی کمان کی مجلس شورا کا اجلاس منعقد کیا، جس میں مناسب حکمت عملی اختیار کرنے کے لیے صلاح مشورہ کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا دیکھا ہوا ایک خواب بتلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ واللہ میں نے ایک بھلی چیز دیکھی۔ میں نے دیکھا کہ کچھ گائیں ذبح کی جا رہی ہیں، اور میں نے دیکھا کہ میری تلوار کے سرے پر کچھ شکستگی ہے، اور یہ بھی دیکھا کہ میں نے اپنے ہاتھ ایک محفوظ زرہ میں داخل کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائیں کی یہ تعبیر بتلائی کہ کچھ صحابہ قتل کیے جائیں گے۔ تلوار میں شکستگی کی یہ تعبیر بتلائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا کوئی آدمی شہید ہوگا، اور محفوظ زرہ کی تعبیر بتلائی کہ اس سے مراد شہر مدینہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے دفاعی حکمت عملی کے متعلق اپنی رائے پیش کی کہ مدینہ سے باہر نکل کر بلکہ شہر کے اندر ہی قلعہ بند ہو جائیں، مدینہ سے باہر نہ نکلیں بلکہ شہر کے اندر ہی قلعہ بند ہو جائیں۔ اب اگر مشرکین اپنے کیمپ میں مقیم رہتے ہیں تو بے مقصد اور برا قیام ہوگا، اور اگر مدینہ میں داخل ہوتے ہیں تو مسلمان گلی کوچے کے ناکوں پر ان سے جنگ کریں گے، اور عورتیں چھتوں کے اوپر سے ان پر خشت باری کریں گی۔ یہی صحیح رائے تھی۔ اس رائے سے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے بھی اتفاق کیا، اور اس مجلس میں خزرج کے ایک سرکردہ نمائندے کی حیثیت سے شریک تھا، لیکن اس کے اتفاق کی بنیاد یہ نہ تھی، جنگی نقطہ نظر سے یہی صحیح موقف تھا، کہ بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ جنگ سے دور رہے اور کسی کو اس کا احساس بھی نہ ہو، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس نے چاہا کہ یہ شخص اپنے رفقا سمیت پہلی بار سر عام رسوا ہو جائے، اور ان کے کفر و نفاق پر جو پردہ پڑا ہوا ہے وہ ہٹ جائے، اور مسلمانوں کو اپنی مشکل ترین وقت میں معلوم ہو جائے کہ ان کی آستین میں کتنے سانپ رینگ رہے ہیں۔ چنانچہ فضلاء صحابہ کی ایک جماعت نے جو بدر میں شریک نہ ہو سکی تھی، بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ میدان میں تشریف لے چلیں، اور انہوں نے اپنی اس رائے پر سخت اصرار کیا، حتیٰ کہ بعض صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم تو اس دن کی تمنا کیا کرتے تھے اور اللہ سے اس کی دعائیں مانگا کرتے تھے، اب اللہ نے یہ موقع فراہم کر دیا ہے اور میدان میں نکلنے کا وقت آ گیا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے مد مقابل ہی تشریف لے چلیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم ڈر گئے ہیں۔
ان گرم جوش حضرات میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سر فہرست تھے، جو معرکہ بدر میں اپنی تلوار کا جوہر دکھلا چکے تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی ہے، میں کوئی غذا نہ چکھوں گا یہاں تک کہ مدینے سے باہر اپنی تلوار کے ذریعے ان سے دو دو ہاتھ کر لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کے اصرار کے سامنے اپنی رائے ترک کر دی اور آخری فیصلہ یہی ہوا کہ مدینے سے باہر نکل کر کھلے میدان میں معرکہ آرائی کی جائے۔ اسلامی لشکر کی ترتیب اور میدان جنگ کے لیے روانگی۔ اب اس کے متعلق بات کرتے ہیں۔ ویورز، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز پڑھائی تو وعظ و نصیحت کیا، جد و جہد کی ترغیب دی اور بتلایا کہ صبر اور ثابت قدمی سے ہی غلبہ حاصل ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی حکم دیا کہ دشمن سے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیے۔ یہ سن کر لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی تو اس وقت تک لوگ جمع ہو چکے تھے، اوالی کے باشندے بھی آ چکے تھے۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ ساتھ میں ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے آپ کے سر پر عمامہ باندھا اور لباس پہنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے اوپر دو زریں پہنی، تلوار حمایل کی اور ہتھیار آراستہ ہو کر لوگوں کے سامنے تشریف لائے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تو تھے ہی، لیکن اسی دوران حضرت سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان میں نکلنے پر زبردستی آمادہ کیا ہے، لہٰذا معاملہ آپ ہی کے حوالے کر دیجیے۔ یہ سن کر سب لوگوں نے ندامت محسوس کی، اور جب آپ باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسند ہے وہی کیجیے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند ہے کہ مدینے میں رہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی نبی جب اپنا ہتھیار پہن لے تو مناسب نہیں کہ اسے اتارے تاں کہ اللہ اس کے درمیان اور اس کے دشمن کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ مہاجرین کا دستہ، اس کا پرچم حضرت مصعب بن عمیر ابدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا۔ قبیلہ اوس انصار کا دستہ، اس کا علم حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ قبیلہ خزرج انصار کا دستہ، اس کا علم حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ پورا لشکر 1000 مردان جنگی پر مشتمل تھا، جن میں 100 زرہ پوش اور 50 شاہ سوار تھے۔ حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام میں مقرر فرمایا کہ وہ مدینے کے اندر رہ جانے والے لوگوں کو نماز پڑھائیں گے۔ اس کے بعد کوچ کا اعلان فرما دیا اور لشکر نے شمال کا رخ کیا۔ حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما زرہ پہنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے تو ایک دستہ نظر آیا جو نہایت عمدہ ہتھیار پہنے ہوئے تھا اور پورے لشکر سے الگ تھلگ تھا۔ آپ نے دریافت کیا تو بتلایا گیا خزرج کے حلیف یہود ہیں جو مشرکین کے خلاف شریک جنگ ہونا چاہتے ہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا، کیا یہ مسلمان ہو چکے ہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ اس پر آپ نے اہل شرک کے خلاف اہل کفر کی مدد لینے سے انکار کر دیا۔ ویورز، اس کے بعد لشکر کا معائنہ کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخان نامی ایک مقام تک پہنچ کر لشکر کا معائنہ فرمایا۔ جو لوگ چھوٹے یا ناقابل جنگ نظر آئے انہیں واپس کر دیا۔ ان کے نام یہ ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر، اسامہ بن زید، اسید بن ظہیر، زید بن ثابت، زید بن ارقم، عرابہ بن اوس، عمر بن حزام، ابو سعید خدری، زید بن حارثہ انصاری
اور سعد بن حبہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اسی فہرست میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے، لیکن صحیح بخاری میں ان کی جو روایت مذکور ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ احد کے موقع پر لڑائی میں شریک تھے۔ البتہ صغر سنی کے باوجود حضرت رافع بن خدیج اور سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہما کو جنگ میں شرکت کی اجازت مل گئی۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ماہر تیر انداز تھے، اسی لیے انہیں اجازت مل گئی۔ جب کہ انہیں اجازت مل گئی تو حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں تو رافع سے زیادہ طاقتور ہوں، میں اسے بچھاڑ سکتا ہوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے دونوں کی کشتی کروائی اور واقعتاً سمرہ نے رافع کو بچھاڑ دیا، لہٰذا انہیں بھی اجازت مل گئی۔ سبحان اللہ! یہ شوق تھا ان حضرات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مر مٹنے کا۔